5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 24 ہے۔ والمحصنات اور حرام ہیں شادی شدہ من النساء عورتیں الا ما ملکت مگر جن کے مالک ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، وأحل لکم اور حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو علاوہ ہے ان مذکورہ کے، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے بدلے میں، محسنین اس حال میں کہ نکاح میں لانے والی عورتوں کو، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری۔ تو یہاں حلالے شریف کا رد ہو رہا ہے کہ نکاح کرنے والے ہو بدکاری کرنے والے نہیں، تو حلالے میں بدکاری ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ لعن اللہ المحلل الاول فما استمتعتم به، پھر تم نے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کے ساتھ، فآتوہن اجورہن فریضہ تو پھر ان کو ان کا حق مہر دو، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس کمی پیشی میں، ترازی تم جو تم باہمی رضامندی کے ساتھ کر لو، من بعد الفریضہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیمن جاننے والا خوب اور بڑی حکیمن بڑی حکمت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورتیں سوائے لونڈیوں کے تمہارے لیے حرام ہیں، اور باقی رہا تم نے شادی کن عورتوں سے کرنی ہے ان سے شادی کریں کہ جو نکاح کرنے والی عورتیں ہوں، نکاح کرنا ہے بدکاری نہیں کرنی۔ تو یہاں حلال شریف کا رد ہو رہا ہے، تو ساتھ ہی فرمایا اگر نکاح کرنا ہے تو تم نے فائدہ جو اٹھایا ہے پھر ان کا حق مہر مقرر دو۔ تو اگر باہمی رضامندی تمہاری ہو جاتی ہے حق مہر کے معافی میں یا کمی بیشی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خواہ ان میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے۔ اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی اسے دونوں سے صحبت حرام ہے۔ ابن کثیر فرماتے اب یہاں فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام۔ ہاں جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں تو اموال غنیمت کی تقسیم کے بعد جن کے حصہ میں آئیں گی ان کے لیے استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہوگی۔ استبراء ضروری ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا، حیض وغیرہ تو نہیں آتا، اگر آ جائے تو پھر تو کام چلایا جائے گا، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حاملہ ہے، پھر اس کی عدت وضع عمل ہو جائے گی۔ جس طرح کہ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا، ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ میں آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئی صحابہ نے ان لونڈیوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، تو اللہ نے ان مشرک کیونکہ ان کے شوہر مشرک تھے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ تو یعنی کہ حرام ہے شادی شدہ مگر جن کے مالک، یعنی کہ وہ کافرہ کی بیویاں تھیں لیکن جب لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں استبراء رحم کے بعد آپ کے لیے وہ جائز ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن لم یستطیع اور جو شخص نہ استطاعت رکھے منکم تم میں سے، ومن اور جو شخص لم یستطیع نہ منکم تم میں سے، طولاً طاقت، ان ینکحا یہ کہ نکاح کرنے کی، المحصنات المؤمنات آزاد مومنہ عورتوں تھے، ومن اور جو شخص لم یستطیع منکم جو نہ استطاعت رکھے تم میں سے، طولاً نہ استطاعت رکھے تم میں سے طاقت کی، ان ینکحا یہ کہ وہ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات آزاد مومنہ عورتوں سے، فمما تو وہ نکاح کر لے ان میں سے، ملکت ایمانکم کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں سے، واللہ عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارا بعض سے ہے، فنکحوہن تم نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، واتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کا حق مہر، بالمعروف دستور کے موافق، محصنات اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مسافیات بدکاری نہ کرنے والی ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی حلالے کا رد ہو رہا ہے کہ نکاح، پہلی بات تو یہ بیان ہوئی ہے کہ جو آدمی آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتا وہ لونڈیوں سے کرے ضرور، لیکن ان کے مالکوں سے اجازت لینی پڑے گی اور حق مہر بھی دینا پڑے گا، اور یہ
بدکاری کرنے کے لیے نہیں ہے، حلالے کے لیے نہیں ہے، اور ایسی عورتوں سے بھی شادی نہیں کرنی ہے ولا متخذات اخدان کے جو نہ یعنی کہ جو نہ بنانے والی ہوں چھپے یار، فَإِذَا اُحْصِنَّ پھر وہ نکاح میں لائی جا چکے ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَا تو پھر وہ کرے، یعنی کہ لونڈیاں اگر نکاح آپ نے کر لیا ہے تو نکاح کے بعد اگر وہ بے حیائی کریں تو فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ تو ان پر آدھی ہے اس سے مال المحصنات آزاد عورتوں پر من العذاب سزا، ذالک یہ اجازت لمن اس شخص کے لیے ہے خشی العنتا جو ڈرے تکلیف پڑنے سے منکم تم میں سے، وان تصبروا یہ کہ تم صبر کرو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو وملم یستطیع یعنی کہ اگر کسی شخص کی مالی حالت ہے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے نکاح کر لے بشرطیہ کہ وہ لونڈی ہو۔ یہاں کسی شخص کو اپنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کا بیان نہیں، کیونکہ اس کا لونڈی ہونا ہی مالک کے لیے اس کی صحبت کے جواز کا باعث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس سے صحبت نہیں کر سکتا، اس کی اولاد جائز اولاد ہے۔ ہاں اگر نکاح ہی کرنا چاہیے تو پھر اسے آزاد کر دے اور آزاد کر کے کر لے، یعنی کہ ویسے نکاح کرنا ان سے تو اس کی اجازت تو دے دی جائے، پھر آزاد کر کے اس سے یہ کام کیا جائے۔ تو آگے فرمایا بعضکم من بعض، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہاری ملت بھی ایک ہے، پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح میں تردد نہ کرو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ تم نکاح کر ان کے اہل، یعنی کہ جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے اسی طرح لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے، ولی کی شرط ہے۔ تو یہاں بھی احناف کا جناب رد ہو رہا ہے، اس لیے تو فروخ رحمانی یزدانی صاحب نے کتاب لکھی ہے احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کو ان کا حق مہر دو۔ تو ان الفاظ سے بعض نے سمجھا کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء سلف کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا، لونڈی کی طرف سے مہر کی اضافت مجازی ہے۔ تو آگے فرمایا ولا متخذات اخدان یعنی کہ ایسی لونڈی نہیں ہونی چاہیے چھپے یار رکھنے والی، تو فعلیہن یعنی کہ پھر یہ شرط ہے اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں تو فعلیہن نصف مال المحصنات من العذاب، تو پھر یعنی کہ شادی شدہ آزاد عورتوں کی رجم کی سزا تو اس کی نصف اسے سزا ہوگی۔ تو جیسے کہ عبداللہ بن عیاش مخصوفی فرماتے ہیں کہ عمر نے مجھے قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا اور ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے، تو یعنی کیا دی ذالک لمن خشی العنتا، اور یہ سزا جو ہے اس شخص کے لیے خشی العنتا منکم، یعنی کہ یہ جو تم گناہ میں پڑنے ہاں جو ڈرے تم میں سے گناہ میں پڑنے، وان تصبر ہوئی ہے کہ تم صبر کرو بہتر ہے واللہ غفور رحیم۔ تو اس سے اکثر علماء سلف نے استدلال کیا کہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منقوع لونڈیوں کی اولاد بھی اس کے مالک کے غلام کی ہوتی ہے۔ تو یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیبین لکم تاکہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم ہدایت کر دے تمہاری، سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے ہے، ویتوب علیکم اور وہ متوجہ ہوا تم پر، واللہ علیم حکیم اللہ خوب جاننے والا ہے اور نہایت حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے ہدایت اور اچھی رہنمائی کی وہ تو ارادہ اسی کا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے چلو غلطی بھی ہو جائے تو معافی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو حلال و حرام کا پتہ بھی چلے اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریق کی ہدایت ہو جائے، اور پہلے لوگوں سے مراد انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ یہاں مراد ہیں، جس طرح کہ امام شوکانی نے بیان فرمایا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید وہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم یہ کہ وہ متوجہ ہو تم پر تمہاری توبہ قبول کرے، وہ یرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الشہواتی خواہشات کی، ان تمیلو یہ کہ تم حق سے مائل ہو جاؤ، میلا عظیما بہت بڑا میل ہونا۔ تو یعنی کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے پاکیزگی اپناؤ، مگر خواہشات کا اتباع کرنے والے بدکار چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح حد سے بڑھ جائیں۔ یرید اللہ
آگے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، اللہ کیا کیا چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ، تو اللہ کا ارادہ کیسے ہے، جیسے اللہ کی قدرت کو لائق ہے۔ تو یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان یخفف عنکم، کہ یہ کہ آسانی فرمائے، عنکم تم سے، وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کو کمزور، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کا ارادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں تم تنگی نہ کرو، آسانیاں کرو، جس طرح بخاری کے حدیث نمبر 39 ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس آسان حنیفی شریعت لے کر آیا۔ تو آج کل مولوی جو ہیں صرف 24 گھنٹے جہنم کا تذکرہ کرتے رہیں اور ڈراتے جہنم سے رہیں اور جنت کا تذکرہ نہ کریں، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتاً، یہ کہ ہو تم تجارت کرنے والے، ان تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بکم، تم کے ساتھ رحیمن۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تاکلوا بینکم بالباطل اموالکم بین، یعنی کہ تم نہ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کے جتنے بھی نجائز طریقے ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ ہیلا سازی ہے، کسی کا مال کھانا ہے، اپنے مال، اور کسی کو غلط طریقے سے اس کا مال ہڑپ کرنا ہے، تو الا ان تکون تجارتاً ان تراض منکم، یہ کہ ہو تم تجارت کرنے والے باہمی، یعنی کہ وہ تجارت اور لین دین کے مسئلہ میں جس میں حقیقی باہمی رضامندی ہو، اس کے ذریعے سے کماؤ کھاؤ۔ آپس کی رضامندی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ وہ حقیقی رضامندی ہوتی ہی نہیں، مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے۔ مثلا رشوت سود میں بظاہر رضامندی ہے مگر حقیقی نہیں، کیونکہ ایک فریق دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ اس طرح چوہے، لاٹری وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ دونوں فریق نفع کی مہم امید کے فریب میں آ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو حقیقی رضامندی نہیں کہا جا سکتا۔ پورے طور پر باہمی رضامندی میں یہ چیز شامل ہے کہ جب تک بیچنے والا خریدنے والا مجلس بیع سے الگ نہ ہو، اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے کی بیع کا رد کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والوں میں سے ہر ایک کو فسخ کرنے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے، سوائے اس تجارت کے کہ جس میں اختیار باقی رہے، جس طرح کہ بخاری کے حدیث نمبر 2111 ہے۔ تو یعنی کہ تجارت آپس میں کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ تو آگے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 3 معنی ہیں، مراد ہیں۔ پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں قتل و غارت ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ جوئے کے نتیجے میں ہارنے والے ہاتھوں کئی جیتنے والے قتل ہو جاتے ہیں، لہذا یہ کام مت کرو۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے قتل مت کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا۔ تیسرا خودکشی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے ہوگا، اور وہ زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ گھوٹ گھوٹ کر کے پیے گا، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، اور جہنم کی آگ میں تپتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور جب اٹھایا بھی اسی طرح جائے گا، جس طرح کہ مسلم کی حدیث نمبر 109 اور بخاری کی حدیث نمبر 5778 ہے۔ تو آگے فرمایا ولا تقتلوا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والا، تو معافی مانگ لو، غلطی ہو گئی ہے تو۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، ومن یفعل، اور جو کوئی شخص، یفعل جو کوئی کرے گا ذالک یہ کام، عدوان زیادتی سے، یعنی کہ لوگوں کا مال زیادتی سے کھائے گا یا زیادتی کے ساتھ قتل کرے گا، فسوف نصلی، تو ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو نارن جہنم میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ پر آسان ہے۔ جو کوئی کام زیادتی کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے، ناجائز قتل کرتا ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے، شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے، تو آگے فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون، وہ کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور تم کو داخل کر دیں گے مدخلاً کریما، عزت کی جگہ۔ یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بچو،
اور ہم تمہیں صاف کر دیں گے، جنت میں داخل کر۔ ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما اس چیز کی فضل اللہ بھی، اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم تمہارے بعد کو بعد پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ اور تم سوال کرو اللہ سے، من فضلی اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکل شیء حلیما ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ تو ولا تتمنوا ما فضل اللہ کا کیا مطلب؟ یعنی یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جائے، یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ بھی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے تو حسد ہے، جس کی مذمت آئی ہے۔ ام سلمہ رسول اللہ سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم ان سے محروم ہیں، میراث میں ہمارا نصف ہے، حصہ ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقریب نیک مال سے ہے، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر فضیلت میں نہیں ہوتی، عورت کو محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک مال کے ثواب سے محروم نہیں، لہذا تم بجائے حسد کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنایا موالی یا وراثت، مما اس میں سے تارا کا جو اس نے چھوڑا، الوالدانی اس کے ماں باپ نے، والاقربون قریبی رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ عقدت کے گرا باندھی عہد کیا ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہن نصیبہن تو تم دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو عورت ہو ہر ایک کے ورثاء رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یعنی کہ والذین عقدت ایمانکم فاتوہم کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا اس کا حصہ اس کو دو۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے یہ کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تو رسول اللہ نے مہاجرین انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کی بجائے مہاجر ہوتا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ تو وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ والذین عقدت سے مراد یہ ہے کہ نصرت آنت نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ وراثت سے ان کا حصہ تعلق ختم ہو گیا ہے، البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا عبدو الفلاح کہتے ہیں موالیہ سے مراد اسبا ہے، اسبا کی وراثت الاقرب فالاقرب کے اصول سے ہوتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال مرد